کتنے زیادہ دکھ کی بات ہے کہ پوری زندگی ہر دن ہر پل ہم جو ہیں دوسروں کو خوش کرنے میں اور دوسروں کے جو ہے راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں. کبھی ایک رشتہ دار کو ہم منا رہے ہیں تو کبھی دوسرے رشتہ دار کو ہم منا رہے ہیں، لیکن پوری زندگی کوئی بھی ہم سے راضی نہیں ہوتا. اور میری ساری بہنیں مجھ سے ایگری کریں گی کہ ہم چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن جو ہے ان رشتوں کو ہم خوش نہیں رکھ پاتے اور نہ ہی یہاں وہاں کے رشتے جو ہیں وہ ہم سے راضی رہتے ہیں. اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ان رشتوں کے پیچھے اپنا وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا جو ہے مخلص رشتہ موجود ہے جس کے آگے اگر ہم جھکیں اور خلوص دل سے جس کے آگے جو ہے نا ہم جائے نماز پہ بیٹھ کے آنسو بہا کے جو ہے ہم اپنی بات کہیں تو وہ رشتہ جو ہے ہم سے اتنا زیادہ راضی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں جنت تک عطا کر سکتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں جی اللہ کی. اللہ سے ہمارا ایک اس طریقے کا رشتہ ہے کہ وہ ہمارے ایک آنسو کے بدلے میں جو ہے نا ہمارے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے. تو دنیا کے رشتے جو ہیں یہ تو یہیں رہ جائیں گے. جو رشتہ جو ہے آخر تک ہمارے کام آئے گا وہ ہے جی رب تعالیٰ کا رشتہ. تو اللہ جو ہے نا اللہ سے اگر ہم اپنا رشتہ اور تعلق مضبوط کر لیں تو ہمیں ایک تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، ہمارے کوئی مسائل نہیں ہوں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جو حل نہیں ہوگا، یعنی کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. تو اللہ سے تعلق اگر ہم اپنا اچھا بنا لیں گے تو پھر جو ہے نا ہم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جائیں گے. تو آگے آ رہا ہے رمضان شریف اور میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ میرے سارے فالوورز جو بھی مجھے دیکھتے ہیں یا جن تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ سارے جو ہے میرے ساتھ مل کے ایک جو ہے وہ پختہ ارادہ کر لیں کہ اس رمضان المبارک میں ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو ہمارے اللہ کو راضی کرتا ہے، اور صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ اس چیز کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس چیز کو ہم نے رکھنا ہے. آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ایسے پوائنٹس شیئر کروں گی جس سے جو ہے ہم اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت آسانی سے جو ہے وہ راضی کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے. آپ لوگ انشاءاللہ سے اگر آپ کو کوئی ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے یا آپ کی زندگی میں کوئی مسائل ہے یا رزق کی تنگی ہے، کچھ بھی ہے، اگر آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے تو آپ کے سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. تو پھر سے میں یہی کہوں گی کہ دنیا کو راضی کرنے میں جو ہے اپنا وقت برباد نہ کریں، کیونکہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ہم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتے. اس لیے جو ہے اپنے وقت کو اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں. تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے آج کے اپنے ولاگ کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جی السلام علیکم ٹو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ارحان اینڈ ماما. اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ چینل پہ نیو ہیں. ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے جو ہے کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اپنے شہر کا نام لازمی بتائیے گا کہ آپ مجھے جو ہے کہاں سے دیکھ رہے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میری ویڈیو جو ہے وہ کہاں تک پہنچی اور پھر جو ہے میں آپ لوگوں کا تھینکس ادا کر سکوں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اللہ کے حضور دعا مانگنا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی زیادہ پسند ہے، وہ تو خود فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو تو میں عطا کروں گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ کے حضور دعا مانگے تو فقیروں کی طرح ہم دعا مانگے، گر گڑا کر ہم دعا مانگے. اگر آپ رمضان شریف میں جو ہے نا 2 نوافل بھی ادا کریں تو اس کے بعد جو ہے آپ اپنی دعا کو بہت زیادہ طویل کیا کریں، اور دعا میں آپ سب کو یاد رکھا کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ دعا میں سب سے پہلے اپنے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ پہلے جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے کریں، اپنے پڑوسیوں کے لیے کریں، دوسرے مسلمانوں کے لیے کریں، اس کے بعد جو ہے اپنے کو دعا میں یاد رکھیں. جب ہم اللہ سے سچے دل سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا. اللہ جو ہے نا وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے. بے شک صحیح ٹائم آنے کا انتظار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، اسے تو ہر چیز کی خبر ہے کہ کون سی چیز ہمیں کب عطا کرنی ہے. اگر ہم کچھ ایسا مانگ رہے ہیں جس کا بھی صحیح وقت نہیں ہے تو اس کو ملنے میں تھوڑا انتظار لگے گا، لیکن جو ہے ہمیں وہ چیز ضرور ملے گی، اور اس صورت میں ملے گی کہ ہم جو ہے نا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو آپ اپنی روٹین میں لائیں کہ اللہ سے جو ہے گر گڑا کے اور سچے دل سے دعا مانگیں. اس کی ایک میں اگزامپل اس طریقے سے دیتی ہوں کہ جب میری زندگی میں محمد ارحان نہیں تھا، یعنی کہ کوئی بھی بیبی نہیں تھا، تو میں بہت زیادہ ڈپریس ہو گئی تھی، اور جو ہے میں اتنا زیادہ سوچتی تھی اس چیز کو کہ میں اتنی دعا کرتی ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو جب میری دعا قبول ہوئی ہے تو اب جیسے میں نے کہا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت آیا اور میری دعا قبول ہوئی تو مجھے اللہ نے ایسے ماشاءاللہ بیبی سے نوازا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے
تو وہ پہلی دفعہ میں ماشاءاللہ کہنا نہیں بھولتا، یعنی کہ سب کو ہی یہ پیارا لگتا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں جو ہے نا دیر ہوتی ہے پر اندھیر نہیں ہوتی، تو یہ ایک جو ہے اردو کا محاورہ بھی ہے۔ تو اس کو جو ہے نا اسے آپ لوگ دیکھیں کہ ہر چیز کا ایک نا پراپر وقت ہوتا ہے، اور ہر چیز اپنے ایک پراپر وقت پہ ہوتے ہوئے ہی جو ہے نا اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے ہر ایک چیز کی نالج ہے، اس نے تو سارے ہمارے نصیب جو ہے اسی نے بنائے ہیں، اسی نے لکھے ہیں، تو اس کو کیسے نہیں پتا کہ کس چیز کو اس نے کب ہمیں جو ہے نوازنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ لوگ دعا کیا کریں اور اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھا کریں، سچے دل سے دعا کیا کریں۔ بس یہی کہوں گی کہ سچے دل سے گڑ گڑا کے دعا کیا کریں، ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ دوسری چیز جو ہمیں ہمارے اللہ کے قریب کرتی ہے وہ ہے استغفار۔ استغفار کا ورد کرنا۔ ہم پورے دن میں نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا گناہ، ہم بہت زیادہ گناہ میں جو ہے نا گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا استغفار لازمی کرنا چاہیے۔ استغفار ایک ایسا ورد ہے جو ہمیں دن بدن اپنے اللہ کے قریب کرتا رہتا ہے، اور استغفار کرنے سے ہمارے اندر عاجزی و انکساری بھی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ تو استغفار ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں اپنی روٹین میں لازمی لانا چاہیے۔ اور ابھی جب رمضان شروع ہوگا تو آپ لوگوں نے نا یہ روٹین بنا لینی ہے کہ آپ لوگ اپنے روٹین کے کام بھی کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان پہ بس استغفار کا ورد بھی جاری رکھیں، یعنی کہ استغفار آپ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، وضو ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کوئی وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ لوگ جو ہے نا ہر وقت استغفار کا ورد کرتے رہیں، اپنی زبان پہ جاری رکھیں، اور پھر آپ اس کی برکات دیکھیں گے کہ اس کی برکات کیا ہوتی ہے۔ آپ کے رزق میں جو ہے تنگی وہ ہوتی ہے جو وہ بھی ختم ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کے اگر کوئی ایسے مسائل ہیں جن کا آپ کو حل نہیں مل رہا، ان کا حل آپ کو استغفار سے ملے گا، کیونکہ استغفار کر کے انسان جو ہے نا وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جتنا جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار کا ورد کریں گے، اتنے زیادہ آپ کے گناہ جو ہے وہ جھڑتے رہیں گے، اور جتنے گناہ جھڑیں گے اتنا جو ہے آپ اللہ کے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ تو اس رمضان آپ لوگوں نے یہ روٹین بنا لینی ہے کہ آپ لوگوں نے نا بس رمضان کا چاند نظر آتے ہی استغفار کی جو ہے نا ورد کو اپنا بڑھا دینا ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو آپ اس کو جو ہے نا اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز، جو کہ ہم سب اتنی زیادہ کوتاہی کرتے ہیں کہ ہماری زندگیاں اسی وجہ سے جو ہے وہ اندھیرے میں گھری ہوئی ہیں۔ ہم 5 وقت کی نماز جو ہے ہم پہ فرض ہے، ایک فرض عبادت ہے، اور ہم اس فرض عبادت سے بھی بھاگتے پھرتے ہیں۔ آپ لوگ خود سوچیں کہ ہم اگر کسی انسان کو یا اپنے بچے کو ہی آپ سوچیں کہ ہم ایک چیز سے منع کرتے ہیں، وہ کام کرتے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے کہ اس نے ہماری بات نہیں مانی، یا ہم بلاتے ہیں اپنے بچے کو اور بچہ نہیں سنتا تو ہمیں کتنا غصہ چڑھتا ہے۔ اور ہمارا رب ہمیں 5 ٹائم پکارتا ہے، اس کے باوجود جو ہے ہم نہیں پڑھتے نماز، اس کے باوجود ہم اس کی پکار نہیں سنتے۔ تو آپ لوگ خود سوچیں کہ جب ہم اپنے اللہ کی پکار کو ہی نہیں سنتے، ہم 5 وقت کی نماز ہی نہیں ادا کرتے، نماز پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، لیکن ہم لوگ یہ بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم اپنے اللہ کی پکار کو جب نہیں سنتے تو ہمیں اس کی برکتیں، اس کی نعمتیں کہاں سے ملیں گی، ہم کہاں سے جو ہے اپنی زندگی میں سکون سے رہیں گے۔ آپ جب اپنی روٹین بنا لیں گے نا 5 وقت نماز کی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک جو ہے نا دلی سکون ہوتا ہے نا، آپ کو وہ ملے گا، وہ محسوس ہوگا، اور آپ کی زندگی اسٹریس فری ہو جائے گی۔ نماز تو ہمارے اوپر فرض ہے نا، یہ تو ہمیں چھوڑنی ہی نہیں ہے، چاہے ہم بیمار بھی ہوں، ہمیں لیٹ کے پڑھنی ہے، پر نماز پڑھنی ہے، کیونکہ یہ ایک فرض عبادت ہے۔ تو پھر ہم کیوں اس چیز سے اتنا زیادہ دور ہیں؟ اس کو تو ہمیں اتنی باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے اللہ کے اگر قریب ہونا ہے تو نماز ہمیں نہیں چھوڑنی، اور جب ہم نماز ادا کرنا شروع ہوتے ہیں نا تو ہم آٹومیٹکلی جو ہے نا ہم ساری برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ نماز سے ایک تو ہمارے گھروں میں برکت بھی ہوتی ہے، ہمارے رزق میں جو ہے وہ برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا خیر و عافیت ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے خود بھی نماز کی پابندی کرنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے اس میں ہے جی اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا۔ یہ تو اللہ خود بھی فرماتے ہیں کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، پر حقوق العباد جو ہے نا وہ میں نہیں معاف کر سکتا۔ یعنی کہ اگر ہمارا کسی سے کچھ ہے تو ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو وہ بندہ جب تک ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، آپ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، آپ ایسے مستحق لوگ
دیکھیں جن کو ضرورت ہوتی ہے سحری افطاری کی، جن کے گھر میں راشن نہیں ہوتا، آپ کی جتنی بھی استطاعت ہے چاہے تھوڑی سی بھی ہونا، آپ کسی نہ کسی کی مدد کریں، یعنی کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی نہ کسی کی آپ کسی بھی طریقے سے مدد کریں، پھر وہ راشن ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی طریقے سے بھی آپ جب اللہ کی مخلوق کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ سے جو ہے نا آپ اللہ کے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ اور اللہ کو وہ بندے بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں جو کہ چھپ کے کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ کو جو ہے نا پتہ بھی نہیں لگنے دیتے، تو اس طریقے سے دوسروں کی مدد کریں کہ کسی تیسرے کو جو ہے پتہ بھی نہ چلے۔ جب آپ ان ساری عادات کو اپنا لیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں کس طرح کی چینجز آ رہی ہیں اور آپ کس طریقے سے اپنے خدا کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھیں، آپ استغفار کریں زیادہ سے زیادہ، آپ اللہ کی مخلوق کی جو ہے خدمت کریں، اور اس کے علاوہ جو بھی میں نے پوائنٹس بتائے ہیں سارے جو ہے نا آپ جب سارے پوائنٹس کو ان کو آپ اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو آپ ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں ایک تو چینج دیکھیں گے اور دوسرے جو آپ اللہ کے قریب تر ہوتے جائیں گے، کیونکہ جو ہے اللہ جو ہے نا ہم سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم خلوص دل سے یہ سارے کام کریں، ہماری نیت صاف ہو، نیت اچھی ہو، ہمارے جو کیونکہ نیتوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے، تو اللہ ہماری نیتوں سے جو ہے نا وہ واقف ہوتا ہے۔ آپ نے سچی نیت سے جو ہے نا یہ سارے کام کرنے ہیں اور پھر آپ زندگی میں اپنی چینج دیکھیں گے، اور 100% شیورٹی سے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی زندگی میں چینجز آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ ہے نا وہ ہے کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا۔ اللہ کا ذکر جو ہے نا ہم کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں قرآن کھول کے بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے نا بڑی بڑی صورتیں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے اللہ اکبر پڑھ لیں، آپ چلتے پھرتے جو ہے آیت کریمہ پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، آپ سبحان اللہ پڑھ لیں، آپ الحمدللہ پڑھ لیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کسی طریقے سے بھی جو ہے نا اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ پہلا کلمہ پڑھ لیں، کچھ بھی آپ پڑھ لیں، بس اللہ کا کوئی بھی آپ کلام پڑھ لیں، لیکن آپ لازمی جو ہے نا اس کو اپنی روٹین میں شامل کریں۔ جب آپ اس کو اپنی روٹین میں شامل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ ہم سے کس طریقے سے راضی ہوتا ہے۔ سب سے جو لاسٹ پوائنٹ ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ہمیں اسلام کی تعلیمات یعنی کہ قرآن کی تعلیمات پہ جو ہے نا عمل بھی کرنا چاہیے اور قرآن پاک کو روزانہ پڑھنا بھی چاہیے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے جو ہے نا وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا حل موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں نا تو آپ کو اس کا حل جو ہے نا قرآن پاک میں ملے گا۔ تو آپ اس رمضان جو ہے نا اپنی روٹین بنا لیں، اور اس روٹین کو آپ نے جو ہے نا اپنی پوری عمر جاری رکھنا ہے کہ آپ نے روزانہ جو ہے نا قرآن پاک کو کھول کے پڑھنا ہے، اور عربی میں تو سبھی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ یہ روٹین بنائیں کہ عربی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اردو ترجمے میں جو ہے نا قرآن کو پڑھیں، تاکہ جو ہے نا ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیمات جو ہے نا وہ سمجھ آ سکیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ روٹین آج سے اپنی بھی بنانی ہے، اور خاص کر رمضان میں آپ لوگوں نے یہ روٹین اپنی بھی بنانی ہے اور اپنے بچوں کی بھی بنانی ہے، تاکہ آپ جب ابھی سے اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں گے نا تو آگے جا کے وہ ایک اچھے مسلمان بن سکیں گے، ایک مکمل مسلمان بن سکیں گے۔ تو اگر آپ نے اللہ سے اپنا رشتہ جو ہے نا مضبوط کرنا ہے نا تو آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اور ان سارے پوائنٹس پر عمل کرنا ہوگا جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہی تھی، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں جی اگلی کسی امیزنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔